عدالت نظام درست کرنے کے لیے آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے۔ آئینی عدالت کا مینڈیٹ آئینی معاملات میں وکلا سے خطاب، کہا کہ عدالت نے سیاست کی امید رکھیں تو جمہوریت اور عوام کا نقصان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی تجاویز ناکافی ہیں۔ سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر 8 اعتراضات آئے۔ رجسٹرار نے درخواست واپس کر دی، پوچھا مجوزہ قانون پارلیمنٹ میں پیش ہی نہیں ہوا تو اعتراض کیسا؟ کوئی بھی بل منظور کرنا ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کا حق ہے۔ قانون سازی مقننہ کا حق ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کو فرق نہیں بتایا جا سکتا۔ بار کونسل ایکٹ کے تحت وکلا فریق نہیں بن سکتے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے عبوری حکم نامے کا اطلاق سپریم کورٹ پر لازم نہیں۔ آئینی ترمیم کی منظوری مارشل لا کی مترادف ہوتی ہے۔ حکومت اور اتحادیوں کا کردار انتہائی منفی رہا۔ کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول ہے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے واضح کر دیا۔ سابق صدر عارف الوی کی امیر جماعت اسلامی سے ملاقات، بولے حکومت آئینی ترمیم کا نہیں بلکہ آئینی تدفین کا بل لانا چاہتی ہے۔ جعلی حکومت کی عوام کے اندر جڑیں نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان بولے مسترد شدہ عناصر آئین میں ترمیم کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کسی فرد یا شخص کے فائدے کے لیے نہیں کی جا رہی۔ عدالتی اصلاحات کے عمل کو سیاست کی نظر کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر بیرسٹر عقیل کا موقف، کہا کہ آئین و قانون بنانا اور اس میں ترمیم پارلیمنٹ کا کام ہے۔ ہم نے اس کے مسودے کو اتحادیوں کے ساتھ شیئر کیا۔ عدالتی نظام میں بہتری لانا وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر قانون نے آئینی ترمیم کے معاملے پر وکلا تنظیموں سے بھی مشاورت کی۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے نہیں، کہا کہ آئینی ترمیم کی منظوری مجبوری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے ترجمان بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی وضاحت، کہا کہ بلاول بھٹو دیگر تجاویز کے بجائے آئینی عدالتوں سے متعلق صرف اپنے ڈرافٹ کے ذمہ دار ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان مجوزہ آئینی ترمیم کے بیشتر نکات پر متفق ہیں۔ آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کا کام ہے۔ میثاق جمہوریت میں بھی جوڈیشل ریفارمز کی بات شامل تھی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم تمام جماعتوں کے اتفاق سے آئے۔ پی ٹی آئی ڈیل کر کے اپنے لیڈر کو جیل سے نکالنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی دور میں نمبرز پورے نہ ہونے کے باوجود اسد قیصر قانونی طور پر بلز پاس کراتے تھے۔ پارلیمنٹ کی خود مختاری قائم رکھتے ہوئے مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ دیا، کہا کہ پارلیمنٹ کا منظور کردہ ایکٹ صدر کے دستخط کے بعد نافذ العمل ہو گیا ہے۔ ایکٹ کے تحت جس رکن نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں دیا وہ آزاد تصور ہوگا۔ وہ آزاد ارکان جو ایک سیاسی جماعت کا حصہ بن گئے، انہیں پارٹی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسپیکر ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا، اسپیکر قومی اسمبلی نے ہمیشہ بہترین انداز میں امور انجام دیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اسپیکر کا الیکشن کمیشن کو خط پارلیمانی تاریخ میں سنگ میل ہے۔ اسپیکر کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی رکن کی حق تلفی نہ ہو۔ اسپیکر نے تحریک انصاف کے ارکان کے تحفظ کے لیے کمیٹی بنائی۔ ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 یا 47 اس کی حیثیت نہیں رہتی۔ انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں۔ فارم 45 پر پریزائڈنگ افسر اسے بھرتا ہے۔ پریزائڈنگ افسر جانی دشمن بھی ہو تو فیصلہ ووٹ سے ہوتا ہے۔ جھوٹا سچا اللہ جانتا ہے، ہم حقائق پر فیصلہ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پی بی 14 کے نتائج کے خلاف کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، پیپلز پارٹی کے غلام رسول کی درخواست مسترد، نون لیگ کے محمود خان کی کامیابی برقرار۔
جسٹس طارق محمود جہانگیری کو اسلام آباد کے الیکشن ٹریبونل سے تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی اور الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کو معاملہ واپس بھیجتے ہوئے دوبارہ فیصلے کی ہدایت۔ ریٹائرڈ جج شکور پراچا کو الیکشن ٹریبونل کا جج مقرر کرنے کا آرڈر بھی معطل۔ ٹریبونل تبدیلی کے خلاف پی ٹی آئی کے شعیب شاہین، عامر مغل اور علی بخاری نے درخواستیں دائر کی تھیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں پیش رفت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر 5 روز میں فیصلے کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ضمانت کا فیصلہ جلد سنانے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے تحت مجسٹریٹ کے لیے 3، سیشن کورٹ کے لیے 5 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازمی قرار۔ اسپیشل کورٹ پر بھی سیشن عدالت کے لیے دیا گیا فیصلہ لاگو ہوگا۔